ابلیس کی طرف ہے. یعنی میں نے تو واضح کر دیا کہ شیطان ایک ایڈجیکٹو یا اس میں صفت ہے جو انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور جنوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. لیکن اگر خاص ابلیس مراد ہے تو ابلیس کے بارے میں یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے یہ کہانی قرآن میں بیان نہیں ہوئی, یہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی, یہ محض کہانی ہے, داستان ہے. قرآن نے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, خلاف عقل ہے کہ یک بیک اتنی بڑی سرکشی کا ارتکاب کر لیا جائے. سرکشی کے پہلے سے جراثیم موجود ہوتے ہیں, اس کے بعد آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے. چنانچہ وہاں بھی اسی طرح ہوا. تو ایک تو اس افسانے کو ذہن سے نکال دیجئے, یہ افسانہ لوگ سناتے ضرور ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد الہامی لٹریچر میں کہ وہ بہت عبادت گزار تھا, وہ 10,000 صدقے, یہ سب داستان ہے, کہانی ہے جتنی بھی. قرآن میں کہیں اس کا ادنا درجے میں ذکر نہیں ہے, کسی صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. میں تو اسی لیے بار بار نوجوانوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے, اس کو نکال کے کبھی پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ کتنی کہانیاں اور داستانیں ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہو چکی ہیں, درحال کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو شیطان نے کیا وہ صرف نافرمانی نہیں ہے, وہ سرکشی ہے. دیکھیے نافرمانی تو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے ایک غلطی ہو گئی تو غلطی کا پہلی بات تو یہ کہ محرک کیا ہے. آدم کی غلطی کا محرک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انہیں ترغیب دی گئی کہ اگر آپ یہ غلطی کریں گے جس کو اللہ نے منع کر دیا تھا وہ کام کریں گے تو اس سے آپ کو حیات جاویداں ابدی بادشاہی حاصل ہو جائے گی. یہ ایک اچھی بات ہے جس کی طرف وہ لپکے, یہ اپنی ذات میں بری بات نہیں ہے. شیطان نے یا ابلیس نے جو غلطی کی یا نافرمانی کی اس کا محرک دیکھیے کیا ہے. اس کا محرک کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے, انانیت ہے. اس نے جو استدلال کیا وہ یہ تھا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے, میں ایک برتر مخلوق ہوں, اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, یہ ایک کہتر مخلوق ہے, آپ نے اس کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے کے لیے کیوں کہا. یہ در حقیقت انانیت اور تکبر ہے. انانیت اور تکبر کا ہی چلے اظہار ہو گیا. جس وقت توجہ دلائی گئی کہ یہ تکبر کس کے سامنے کر رہے ہو, عالم کے پروردگار کے سامنے کر رہے ہو, تو آدم کو جب توجہ دلائی گئی تو آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. وہ فوراً توبہ کر کے رجوع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان سے فی الواقع غلطی ہوئی, انہیں معاف کر دیا جائے. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے صحیح کیا ہے بلکہ میں اس سرکشی پر قائم ہوں اور اب میں قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں. اس کے بعد خدا کیا رحمت فرمائے. وہ رحمت مانگنے کب گیا ہے, یہ تو آپ کی ہمدردی ہے اس کے ساتھ جو آپ فرما رہے کرتے ہیں. اچھا, فرشتے نوری مخلوق ہیں تو ایک نوری مخلوق کس طرح خیر اور شر کا شعور رکھ سکتی ہے, اور اگر وہ خیر اور شر کا شعور رکھتی ہے تو کیا وہ شر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں رکھتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ خیر اور شر کا شعور تو اللہ تعالیٰ ودیت کرے گا, اس کا کسی کے نوری یا خاکی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو چاہے گا خیر اور شر کا شعور دے گا, جس کو چاہے گا نہیں دے گا. بہت سے جانوروں کو اس نے خیر اور شر کا شعور نہیں دیا, حالانکہ ان کے اندر زندگی ہے اور وہ بھی بہرحال جبلتوں کے پابند ہیں, لیکن خیر اور شر کا شعور ان کے اندر نہیں ہے. انسان کو خیر اور شر کا شعور دیا گیا ہے, جنات کو دیا گیا ہے, فرشتوں کو بھی دیا گیا ہے. یعنی تینوں مخلوقات خیر اور شر کا شعور رکھتے ہیں, باشعور مخلوقات ہیں. نافرمانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم وقت خدا کے حضور میں رہتے ہیں. نافرمانی کرنے کی صلاحیت یعنی وہ شجر و حجر کی طرح نہیں ہے کہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے, ورنہ تو شرف کیا ہوا ان کا, وہ اللہ کے حضور میں رہتے ہیں, اس وجہ سے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہے جیسے انسانوں میں سے جب کسی شخص کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ خدا کے حضور میں ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی.